کہ یہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، ابھی جو ISI کا جو ایک اصغر خان کیس، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں 1% بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ہم عام پاکستانی ان چیزوں کے گواہ ہیں، ہماری زندگیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ میرا برطانیہ میں آ جانا یا پاکستان واپس جا کر یا تھوڑا بہت جو فیملی پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے انگریزی ویزوں کے ٹپے لگنے کی وجہ سے، it doesn't matter، وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو وہاں کا جو معیار زندگی مقرر کر دیا گیا ہے غریب اور امیر کے درمیان، اس کو ہم لوگ ایویڈنس کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے اور زندگی کا جو لین دین پاکستان کے اندر چلتا ہے اس سے ہم لوگ، یعنی اس میں ہمیں کسی سوراخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سراغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیزیں سامنے ہیں۔ تھانوں کا FIR سٹرکچر، FIR کاٹنے کا انداز، جب جس کا دل کرے گا وہ جب چاہے گا FIR کٹوا دے گا۔ پولیٹیکل سٹرکچر، جس قسم کا پولیٹیکل، آپ کے جس علاقے کا MNA MP ہے وہ تھانے اپنی جیب میں رکھتا ہے، وہاں کا پولیس اسٹیشن یا وہاں کے تھانے جب آپ کی عوام کے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس ہیں۔ تو ہاؤ اٹ کم پاسبل کہ جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، سینٹ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں، تو جب یہ چیزیں طے شدہ ہیں کہ یہ ایک بھیانک پولیٹیکل سٹرکچر ہے، یہ وہ سٹرکچر ہے جس کے لیے ہم روتے ہیں کہ یہ 25 سے 30 سال کے بعد یہ گینگسٹرز جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں ان کو گینگسٹرز کہوں گا، برا مت مانیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنایا ہوا ہے اور جنہوں نے مختلف اس کی فرینچائزز لے لی ہیں۔ کوئی بلوچستان کے اندر فرنچائز لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی سندھ کے اندر اجارہ داری بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی پنجاب کے اندر جو صوبوں کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے ہزارہ کی بات نہیں کر رہے، ANP ادھر سے اپنی اجارہ داری کو مینٹین کر کے اگلے 5 سالہ منصوبے کی جو پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آج کے میڈیا آپ کو بتا رہا ہے، وہ ایکسپوز کر رہا ہے، کیونکہ میڈیا بھی خود اتنا زیادہ ڈسٹربنس میں آ گیا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس کوئی نیوز ہی نہیں رہ گئی۔ پاکستان کے اندر اب ہر سیکنڈ اور ہر منٹ کے بعد کوئی ایسی نیوز نہیں، ماں سوائے آج آزاد کشمیر کے اندر ایک بل انہوں نے فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دیا، تیزاب جن خواتین پر پھینکا جائے گا ان خواتین کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد یہ چیز یاد آ گئی، آپ کو اتنے عرصے کے بعد یہ یاد آ گیا 64 سال میں کہ عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتی، اس پہ تیزاب پھینکنے والی جو زیادتی ہے اس کے لیے یہ سزا ہے، تو اس کے ساتھ جو اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ جو زنا جیسے کام ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو اجتماعی گناہ کیے جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی بل نہیں ہے، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ڈرگز کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور آپ کے نوجوانوں کو نشے میں دھت کر رہے ہیں۔ آپ کا آدھے سے زیادہ کراچی نشے میں ہے، تو کہاں ہے MQM، کہاں ہے عوامی نیشنل پارٹی؟ کیونکہ آپ لوگ خود منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہو جو ان تمام چیزوں کا سبب ہو۔ آپ کا ڈرگ مافیا منسٹریز کے اندر ہے، آپ کا اسلحہ مافیا منسٹریز کے اندر ہے، ان سب کو پروٹوکول دینے کے لیے ان کو ایک بہترین انسان چاہیے، وزارت داخلہ کا جو منسٹر ایمان ملک ہے وہ بھی ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یار یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ پاکستان کو ایک صرف تیزاب کا وہ بل آزاد کشمیر میں پاس ہوا ہے اور لاہور کے اندر اس کے جو پنجاب کے